بہو اہل السماء، تو پھر آسمان والے جتنی بھی مخلوق ہے، فرشتے سارے کے سارے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب یہ اللہ رب العزت بات کر رہا ہے فرشتوں سے، بات کر رہا ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے ایسے بات کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، مجھے فلاں شخص سے محبت ہو گئی ہے، اور جبرائیل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبرائیل سارے آسمانوں میں فرشتوں کو ندا دے دو۔ وہ ندا دیتے ہیں، فرشتے بھی اس بندے سے، اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب فرشتے بھی محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ میرے دل میں داتا گنج بخش علی حجویری کی محبت کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ نے ڈال دی ہے۔ خواجہ اجمیر کی محبت میرے دل میں کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ نے ڈال دی ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کی محبت یہ کہاں سے آئی؟ اللہ نے ڈال دی۔ تو جب محبت اللہ ڈالتا ہے اور اس کی عزت دلوں میں اللہ ڈالتا ہے، پھر اللہ رب العزت پھر اس کے ڈنکے بجا دیتا ہے دنیا میں۔ پھر یہ جگہ جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ کشاں کشاں لوگ اس طرف جاتے ہیں، اللہ والے کے پاس جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے حکمران بڑے بڑے تختوں پر بٹھائے جاتے ہیں اور بعد میں اٹھا کر پھینک دیے جاتے ہیں۔ 5 6 7 سال کا عرصہ گزرتا ہے، کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا۔ پھر نیا آتا ہے، نیا اپنے ڈنکے بجاتا ہے، خود بجاتا ہے نا، تو پھر لوگوں کو جمع کرتا ہے، ایک رعایا ہوتی ہے اس کی، کچھ عرصے کے بعد پھر اسے بھی بلا دیا جاتا ہے۔ مگر جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اتقیاء ہوتے ہیں، جو صوفیاء ہوتے ہیں، ان کی عزت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، مخلوق کو ان کی طرف بھیجتا ہے، واپس نہیں بلاتا۔ عزت ان کو عطا کی جاتی ہے، چھینی نہیں جاتی، اور عزت ان کے قدموں میں ڈالی جاتی ہے، واپس نہیں لی جاتی۔ اور پھر 1000 سال ہی کیوں نہ بیت جائیں، خواہ شہنشاہ بغداد ہو، خواہ داتا گنج بخش علی حجویری ہو، خواہ خواجہ اجمیر ہو، اللہ رب العزت ان کی محبت پھر بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب محبت اللہ ڈالتا ہے تو پھر کون ہے چھیننے والا؟ کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک نے، حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرشتوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے اس سے محبت کر، اس لیے کہ میں جو محبت کرتا ہوں۔ تو جس سے اللہ محبت کرے تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بندہ بھی اس سے محبت کرے۔ اللہ والوں سے محبت کرنا، اللہ والوں سے محبت کرنا، یہ سنت باری تعالیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت باری تعالیٰ ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں جو میں نے ابھی آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے یہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اور اللہ کا اتنا ذکر کیا کہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کا بندے کا ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ بندے کا ذکر کرنے سے مراد ہے اللہ پاک اس بندے کا چرچا کر دیتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہارا کیا کروں گا؟ چرچا کر دوں گا، یعنی تمہیں بھی یاد کروں گا۔ اور پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ لگنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ مانگنا تو اللہ سے چاہیے نا، بندہ تو اپنے رب سے مانگتا ہے نا، تھوڑا اپنے رب سے مانگتا ہے، اور جب اپنے رب سے مانگتا ہے اور رب ہی دینے والا ہے، مگر وہی رب کہتا ہے اے بندے تو ایسا کر کے میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جا۔ اور جب بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر جس طرح اللہ رب العزت اپنے ان نیک بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے،
وہ جو جڑ جاتا ہے گناہگار تو رب ایسا نہیں کہ نیکوں کی سنے اور گناہگاروں کی رد کر دے، نہیں، فرمایا وہ گناہگار بھی جو آتا ہے ان کی بھی میں بات قبول کر لیتا ہوں، دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ وہ ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر، میں ان کے ذکر کو جہاں اپنے ولیوں کا ذکر سنتا ہوں وہاں ان کا ذکر بھی سنتا ہوں۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے اللہ کو پکارا دنیا کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، تخت و تاج کے لیے، حکمرانی کے لیے پکارا؟ نہیں، حکمرانی کے لیے نہیں پکارا، بلکہ انہوں نے تو رب کو جنت کے لیے بھی نہیں پکارا، انہوں نے رب کو تو باغات اور محلات کے لیے بھی نہیں پکارا، انہوں نے رب کو پکارا ہے رب کے لیے، رب کو پکارا ہے رب کے لیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 30 سال، کیا 30 سال اس کی تلاش میں رہا، اپنے سوا کچھ نظر نہ آیا، اور 30 سال کے بعد حالت یہ ہے کہ اب اپنی تلاش میں نکلتا ہوں، اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اس کے سوا جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا۔ اب وہ میں نے مثال دی نا، اور قرآن مجید میں آیہ مبارکہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ تو آسمان کہتے ہیں اونچی چیز کو، تو فرمایا ہر وہ شے جسے میں نے بلندی عطا کی اس کا نور بھی میں ہوں، اور ہر وہ شے جسے میں نے پستی عطا کی اس پستی کے افق پر چمکنے والا بھی نور میں ہوں، مگر میرے نور کی تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم تو اس سورج کو نہیں دیکھ سکتے جب وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ سورج جب اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکے تو اس کو دیکھنے کے لیے ایک سامنے آئینہ رکھتے ہیں، سورج کا جلوہ اس آئینے میں دیکھتے ہیں، پھر اس کے سامنے ایک خاص زاویے پر دوسرا آئینہ رکھتے ہیں، سورج چمکنے والا آسمان پر وہ پہلے آئینے سے منعکس ہو کر دوسرے آئینے میں پڑتا ہے، پھر تیسرے آئینے میں پڑتا ہے، پھر وہاں سے آپ چوتھا آئینہ، حتیٰ کہ 50 آئینے زاویے بدل بدل کر رکھتے چلے جاتے ہیں۔ آسمان کی چادر پر چمکنے والا سورج آپ کے 50 آئینوں میں سے گزرتا ہوا جب آپ کے 50ویں آئینے میں نظر آ جائے اور آپ اسے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسی کو ولیوں کا، اولیاء کا سلسلہ کہتے ہیں، کہ وہ سورج جب اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو تم تو مادیات کے ساتھ اس کا جلوہ نہیں کر سکتے، تو وہ جلوہ لازوال، وہ جلوہ بے مثال، وہ جلوہ حق، وہ جلوہ نور جب بے نقاب ہو کر نکلتا ہوگا تو اس کا کون جلوہ کر سکتا ہوگا؟ اس جلوے کے لیے بھی کوئی آئینہ چاہیے تھا، اس جلوے کا براہ راست آئینہ وجود مصطفیٰ بنایا گیا، بلا واسطہ آئینہ وجود مصطفیٰ بنایا گیا، پھر اس وجود مصطفیٰ کے آئینے سے کئی زاویے نکل رہے تھے، ایک زاویے پر ابو بکر کا آئینہ نصب کر دیا، ایک پر عمر کا آئینہ نصب کر دیا، ایک پر عثمان کا آئینہ نصب کر دیا، ایک پر علی المرتضیٰ کا آئینہ نصب کر دیا، بس خدا کا جلوہ مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کا جلوہ خلفاء میں، پھر اس سے فیض پانے والے اپنے اپنے زاویوں پر اپنے آئینہ ہائے قلب رکھتے چلے گئے۔ یہ سلسلہ آئینوں کا چلتا چلا گیا، ایک آئینہ بغداد میں نصب کر دیا، ایک اجمیر میں نصب کر دیا، ایک لاہور کی سرزمین پر داتا گنج بخش علی حجویری کا نصب کر دیا۔ بس تم جلوہ اجمیر دیکھتے ہو یا جلوہ حجویر دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو یہ جلوہ اجمیر ہے یا جلوہ بغداد ہے یا جلوہ حجویر، بتانے والا بتاتا ہے ارے یہ جلوہ حجویر حقیقت میں جلوہ مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ بتاتے ہیں ارے یہ جلوہ مصطفیٰ حقیقت میں جلوہ خدا ہے۔